تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ویلاگ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ اس حوالے سے ہے کہ تعلیمی اداروں پر کتنے ٹیکس لگے ہیں۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا حکومت نے صوبہ بھر میں جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان پر بھاری ٹیکس لگا دیے ہیں۔ ان ٹیکسوں کی کیا تفصیلات ہیں، ان کا کیا اثر پڑے گا اور اسکولوں پر کتنا بوجھ آئے گا، تمام ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ پرائمری، مڈل، ہائر، اس کے بعد جو جتنی بھی پوسٹ گریجویٹ تک ہیں ادارے، ان پر کتنا ٹیکس ہے۔ تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیا ویلاگ مل سکے۔ تو جناب عالی، ایسا ہے کہ صوبائی حکومت نے 2119 ارب روپے کا صوبائی بجٹ پیش کیا ہے۔ اس کے اندر وفاق سے 1400 ارب ملیں گے، جبکہ بجلی کے منافع میں 106 ارب روپے ملیں گے۔ اسی طرح مرج ڈسٹرکٹ کے لیے 293 ارب روپے ملیں گے۔ پی ایس ڈی پی میں تقریباً کوئی 3 ارب روپے ہیں اور صوبائی محاصل سے 129 ارب روپے جمع ہوں گے۔ اب جو آج کا ویلاگ ہے یہ آپ کو 129 ارب کے حوالے سے ہے کہ صوبائی حکومت 129 ارب روپے کہاں سے جمع کرے گی۔ اب یہ جو اعداد و شمار ہیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وفاق اتنے پیسے نہیں دے گا، اس میں بہت زیادہ کمی ہوگی۔ بہرحال وہ خسارے کا جو بجٹ ہے اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، اس پہ آلریڈی ایک ویلاگ ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 129 ارب روپے میں جو ٹیکسز ہیں ان کی تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں۔ حکومت نے کہا کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہے اور تمام دعوے انہوں نے یہی کیے، لیکن یہ تمام دعوے غلط تھے۔ اس میں ٹیکس لگے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے مالی سال کے اندر جو موجودہ جاری ہے مالی سال، اس کے اندر 92 ارب روپے صوبائی محاصل سے آنے تھے، یعنی 92 ارب روپے صوبائی محاصل سے آنے تھے۔ اس دفعہ 129 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تو اس کے درمیان جو 37 ارب روپے کا جو فرق آ رہا ہے، یعنی صوبائی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے 37 ارب روپے کا ٹارگٹ زیادہ رکھا ہے کہ یہ ہمیں محاصل آئیں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے مختلف ٹیکسز جو لگائے ہیں، جیسے شادی ہالوں پہ ٹیکس لگا دیے ہیں، پروفیشنلز پر ٹیکس ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز اور ڈفرینٹ جو لوگ ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ کہ گاڑیوں کے جرمانوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، کوئی 80 جرمانے ہیں جن میں اضافہ ہو گیا ہے، تو گاڑی احتیاط سے چلائیے۔ اب آتا ہوں جناب، جو اصل معاملہ ہے، جو ٹیکس کی بات ہے اسکولوں پر، تو دل تھام کے سنیے گا کہ آپ کا جو بھی اسکول ہے، جہاں بھی آپ کے بچے پڑھتے ہیں، یہ بوجھ اسکول پر آئے گا، لیکن کبھی اسکول مالکان یہ بوجھ اپنے پہ نہیں رکھتے، وہ جو ہے اس کو ٹرانسفر کریں گے آپ پر، یعنی آپ کے بچوں کی فیسوں پر۔ آپ کی فیسیں جو ہیں بچوں کی وہ بڑھ جائیں گی۔ تو جناب صوبائی حکومت نے جو ٹیکس لگائے ہیں، تو پہلے آ جاتے ہیں پرائمری اسکول۔ پرائمری اسکول میں اے اور A1 کیٹیگری، یعنی جو زبردست قسم کے اسکول ہیں، ان پر 40,000 روپے سالانہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ بی گریڈ کے جو اسکول ہیں اس سے کم تھوڑے سے ہیں، ان پر 30,000 کا ٹیکس ہوگا۔ پھر جو سی گریڈ کے عام اسکول ہیں، زیادہ تر جو ہیں وہ بی اور سی میں ہیں، ان پر 20,000 روپے ٹیکس ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں جناب مڈل اسکول میں، جن کے بچے مڈل اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں وہ سن لیں جناب۔ جو ٹاپ کلاس اسکول ہیں، مڈل اسکول جن میں A1 اور A کیٹیگری کے اسکول ہیں، ان پر 50,000 روپے سالانہ وہ اسکول دے گا۔ اسی میں جو بی کیٹیگری کے اسکول ہیں وہ 40,000 روپے دیں گے۔ پھر سی کیٹیگری کے جو اسکول ہیں وہ 30,000 روپے دیں گے۔ یعنی یہ آپ کو میں نے پرائمری پھر مڈل بتا دیا۔ اب چلتے ہیں جناب ہائی اسکولوں کی طرف۔ جو آپ اوپر جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ فگرز بڑھتے جائیں گے۔ ہائی اسکولوں میں جو ٹاپ کلاس اسکول ہیں پشاور یا صوبے کے اندر، اے کیٹیگری میں رکھا گیا ان کو یا A1 کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، وہ سالانہ جناب 1 لاکھ روپیہ دیں گے۔ بی کیٹیگری والے جو ہیں وہ 80,000 دیں گے اور سی کیٹیگری والے 40,000 دیں گے۔ یہ جو کیٹیگری بنائی گئی ہے یہ
بڑے شہروں کو دیکھ کر بنائی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ اسکول کا کیا سٹیٹس ہے، یعنی جو بڑی چینز ہیں ان کو اے اور اے پلس میں رکھا گیا ہے۔ جناب اب چلتے ہیں ہائر سیکنڈری کی طرف۔ ہم نے ہائی کو بھی کور کر لیا، اب ہائر سیکنڈری کی جناب چلتے ہیں جناب۔ اے اور اے پلس یا A1 جسے کہہ لیں، اس تعلیمی ادارے کے مالکان کو 1,50,000 روپے سالانہ دینے ہوں گے۔ بی کیٹیگری کے جو اسکول کالجز ہیں وہ 1,20,000 روپے سالانہ ادا کریں گے۔ سی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں جن کے سکولز ہیں وہ 50,000 روپے سالانہ جمع کریں گے۔ اب جناب گریجویشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو گریجویٹ سکول ہیں، جو گریجویشنز کراتے ہیں، ان کی کیٹیگری جو ہے اس میں اے اور A1 کیٹیگری میں جو ٹاپ کلاس سکول اور کالجز آئیں گے وہ 2,00,000 روپے سالانہ جمع کروائیں گے، 2,00,000 روپے سالانہ۔ اب دیکھیں نا، اگر کالج کے اندر جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں تو یہ 2,00,000 روپے ان پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے، ظاہر ہے یہ کوئی مالک اپنی جیب سے نہیں دے گا۔ بی کیٹیگری میں 1,50,000 روپے یہ ٹیکس لگا ہے، جو گریجویٹ ادارے ہیں بی کلاس کے وہ دیں گے۔ اچھا، گریجویٹ میں انہوں نے پھر سی کلاس ہے، اس میں جو ہے وہ 1,00,000 روپیہ جمع کریں گے۔ اب سی کلاس میں اکثر جو ادارے ہیں وہ فار فلنگ، مطلب دوسرے شہروں میں ہیں، چھوٹے شہروں میں ہیں یا دور دراز علاقوں میں ہیں اور پرائیویٹ ادارے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے نا ہم تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، تو پہلے تو سرکاری تعلیم کا بیڑا غرق ہوا، اب پرائیویٹ اداروں پر کو بھی اس نے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ اب بڑے اسکول تو چلیں کسی نہ کسی طرح اس کو پورا کریں گے، لیکن چھوٹے اسکول کیا کریں گے، ان کے لیے مشکل ہوگا۔ چلیں اب چلتے ہیں جناب پوسٹ گریجویٹ کی جناب، جو ماسٹرز کرواتے ہیں یا اور آگے پڑھواتے ہیں۔ اے اور A1 کیٹیگری جو ہے، یعنی جو بہت اچھے کالجز ہیں، ان پر 2,50,000 روپے 2,50,000 روپے سالانہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ پھر کیٹیگری بی میں 2,00,000 روپیہ لگایا گیا ہے ٹیکس۔ پھر کیٹیگری سی میں 1,20,000 روپے ٹیکس لگایا گیا ہے۔ یوں یہ اگر دیکھا جائے تو 20,000 سے لے کر 2,50,000 تک کا یہ مجموعی ٹیکس ہے، اور جتنے بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ آلریڈی آپ دیکھیں تو یہ جو سکولز ہیں یہ مختلف ٹیکسز آلریڈی دے رہے ہیں۔ اب یہ ٹیکس جو ہے ایک بوجھ بن جائے گا ان پر یقیناً۔ جو اساتذہ کی وہاں پہ تنخواہیں ہیں اس میں سے بھی ٹیکس کٹتا ہے، جیسے کہ سیلری کلاس سے کٹتا ہے، اسی طرح ان سکولوں سے بھی اسی طرح یہ کٹے گا۔ بہرحال یہ جو 3 کیٹیگریز بنائی ہیں یہ بھی ایک اس پر بھی کافی سارے لوگ پریشان ہیں، بلکہ کنفیوز ہیں کہ ان کا سکول کون سی کیٹیگری میں ہے۔ یہ کیٹیگریز جو ہیں اس پر بعد میں کافی اعتراضات ہوں گے، کیونکہ اے کیٹیگری کا تو تقریباً لوگوں کو معلوم ہے، لیکن جو بی اور سی کیٹیگری ہیں وہ مکس ہو جائیں گے۔ اکثر سکول جو ہیں ان کو انہوں نے اگر اے کیٹیگری میں ڈالا ہوگا اور وہ بی کے لیے کوشش کریں گے تو یہ ایک الگ سے کنفیوژن ہوگا۔ اب جب ان سے ٹیکسز جمع کیے جائیں گے تو اسکولوں پر بوجھ بڑھے گا، اور سی کلاس جو ہوتے ہیں وہاں تو فیس ہی بڑی کم ہوتی ہے، تو یقیناً وہ بچے جو ہیں ان کو مزید بوجھ ان پہ ڈالا جائے گا۔ اب یہاں تو چاہیے تھا کہ صوبائی حکومت یہ جو سی کیٹیگری ہے اس کو تو مکمل طور پر فری کر دیتی، کیونکہ وہاں پہ اتنے ان کے ایکسپنسز ہوتے ہیں کہ وہ بڑی مشکل سے اسکول چلاتے ہیں۔ دوسری جانب اگر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے 50 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، یعنی اگر ملک میں 2-2.5 کروڑ ہیں تو 50 لاکھ سے 60 لاکھ بچے خیبر پختونخوا کے اندر بھی اسکولوں سے باہر ہیں۔ اب ان بچوں کو لانے کے لیے انرولمنٹ کی جاتی ہے، وہ اتنی کامیاب نہیں ہوتی، دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن جب ڈیٹا آتا ہے اگلے سال کا تو پھر بچے غائب۔ پھر کچھ ایسا بھی سلسلہ ہے کہ ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہے، یعنی بچے داخل ہو جاتے ہیں لیکن پھر جب وہ دوسری، تیسری، چوتھی اور اسی طرح اگلی کلاس میں جاتے ہیں، 5th کلاس میں یا 6 میں، تو وہ ڈراپ ہوتے جاتے ہیں۔ تو پرائمری لیول پہ ابھی بھی جو ہے یعنی داخلوں میں 50 لاکھ بچے جو ہیں اسکول سے باہر ہیں۔
پھر اگر ڈراپ آؤٹ کی بات کریں تو اس کے اندر بھی کافی زیادہ ہیں جو پرائمری اور پھر ہائی اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، کچھ فائنینشیل ایشوز ہیں بچوں کے، والدین کے، اور ساتھ ساتھ کیونکہ ان کے گھروں میں یقیناً بعض لوگ تو اپنے گھر کے اخراجات کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، تو وہ بچوں کو مزدوری پہ لگا دیتے ہیں، جیسے کچھ بھی سیکھتے ہیں وہ، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ ارننگ کر سکیں۔ تو بہرحال یہ ایک طرف حکومت کا دعویٰ ہے کہ جناب یہ ٹیکس فری بجٹ ہے، تو میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے کہ کتنا ٹیکس فری ہے، کتنے اسکولوں پر، اسی طرح شادی ہالوں پر بھی پر فنکشن کے حساب سے وہاں پہ ٹیکس لگا ہے 50,000 سے 20,000 تک۔ تو آلریڈی وہ ٹیکسز جتنے دے رہے ہیں، لیکن یہ مزید ٹیکسیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو جب صوبائی محاصل کو آپ نے بڑھانا ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے آپ اگر منرلز پہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے کہ زیادہ منرلز ہوں، وہاں سے نکالے جائیں، ان پر زیادہ آپ کو انکم ہو، ٹورزم پہ توجہ دی جائے، زراعت پہ توجہ دی جائے، ہائیڈر الیکٹریسٹی پر توجہ دی جائے، اس طرح بہت سارے شعبے ہیں جہاں سے آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اور معدنیات کا شعبہ تو سر فہرست ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ نے صرف مائننگ کا ٹھیکہ دینا ہے اور اس سے آپ نے پیسے کمانے ہیں۔ لیکن غریبوں پر جو ہے وہ یہ انڈائریکٹ جو ٹیکسز ہے، جیسے پیٹرول پر آپ ٹیکسز لگا دیتے ہیں، تعلیمی اداروں پہ ٹیکسز لگا دیتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء پر ٹیکسز لگا دیتے ہیں، بجلی اور گیس کے بلوں پہ ٹیکسز لگا دیتے ہیں، تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن پاکستان میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ نہیں ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو غریب مسلسل پستا جا رہا ہے اور امیر جو ہے مسلسل امیر ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے فیملی کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ آفتاب عالم